جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور اگر بات کی جائے روحانیت کی تو اب ان سے جب بھی آتے ہیں ضرور فیض یاب ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے۔ 12 سال کے بعد قسمت کا ستارہ مہربان ہونے جا رہا ہے۔ کن پہ ہو رہا ہے؟ پورے 5 بروج کی بادشاہی ہوگی۔ خواہشات کی تکمیل ہے، جن کی شادیاں رکی تھیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ سنہرا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ سلام دعا کرتے ہیں، آج کا ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک میں ٹھاک؟ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ خیریت سے؟ کن بروز کو سنہرے دور میں آپ دیکھیں سر، اللہ اس تعالیٰ کی میں مہربانی ویسے سے تو ہم شامل دیکھیں کریں؟ نا تو کیونکہ یہ اگر ہم سال دیکھیں تو یہ 12 سال کے بعد جی یہ خوش بخت دور جو ہے بہت سارے بروج کی قسمت کے ستارے کو بدل دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں گے جیسے ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ 12 سال کے بعد جو ہے وہ روڑی کی بھی سنی جاتی ہے، آروڑی کی بھی سنیں۔ کہ 12 سال کے بعد ایک اس طرح کا چکر تبدیل ہوتا ہے کہ جو لوگ گدھا ہوتے ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، اور بالکل۔ جو لوگ بادشاہ ہوتے ہیں وہ مزید اور زیادہ بلندی کی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ کہ 12 سال کے بعد جب بھی یہ ستارہ اپنی زندگی میں کسی کے ذائچے میں شرفی پوزیشن پہ، بہت خوبصورت پوزیشن پہ آتا ہے تو اس کی زندگی کے ستاروں کے مقدر کے قسمت کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چاہے یہ پیسے کے گھر میں آئے گا تو آپ کو زندگی میں اتنا پیسہ دے گا کہ آپ کو اگلے آنے والے 51 سال تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جی اگر آپ کی زندگی میں یہ رشتوں کے گھر میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں اس طرح کے خوبصورت رشتے ڈال دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے ہر نماز میں شکرانے کے نوافل پڑھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کے لوگ شامل ہیں۔ شامل ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کی خواہشات کے گھر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے وسائل سے آپ کی وہ خواہشات کو پورا کرے گا کہ آپ خود پریشان ہوں گے کہ یہ چیز آپ سوچ رہے تھے اور اچانک سے یہ پوری کیسے ہوگی۔ اور اگر یہ آپ کی زندگی میں آپ کے شادی کے گھر میں آ جاتا ہے تو ان بچوں کی جو لوگ پریشان ہیں اپنے رشتے کو لے کے، شادی کو لے کے، تو ان کی زندگی میں ان کی شادی کا یہ سال ثابت ہوگا۔ یہ پورا سال جو کہ شرف مشتری کا سال ثابت ہوگا، جس کو ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے منتھ آف، آپ کہہ لیں کہ منتھ آف اگست سے آپ کر لیں، جی کیونکہ اگست کے مہینے سے آن ورڈس خوش بختیاں مل رہی ہیں، اور یہ شروع تو ویسے منتھ آف جولائی کے اینڈ سے ہی ہو جائے گا کہ جولائی کے اینڈ سے خوش بختیاں آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یہ پورا ایک سال رہے گا، اور یہ اگلے سال جون تک اس نے یہاں پہ خوش بختی اور پازیٹیوٹی کی پوزیشن پہ ہی رہنا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جو زوڈک سائنز سب سے زیادہ خوش بخت ہوں گے، کامیاب ہوں گے، بلیسڈ ہوں گے، پیسے کے اعتبار سے، نعمتوں کے لحاظ سے، اس میں سب سے پہلے جو ستارہ آتا ہے وہ ستارہ بنے گا ٹورس برج سور۔ ٹورس والوں کی زندگی میں پیسہ اس طرح برسے گا، ان کی خواہشات اس طرح پوری ہونا شروع ہوں گی کہ یہ خود حیران پریشان ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہا کریں گے، اور یہ خود جو ہے، آپ جیسے کہتے ہیں نا انسان کو خوشی اتنی ملی کہ اس کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیفیت ان کی دہرانا شروع کرے گا۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں ان کے وراثت کے مسئلے سلجھ جائیں گے، ان کی زندگی میں ان کو غیب سے مالی طور پہ پیسہ ملنا شروع ہوگا، ان کی زندگی میں ہر طرح کی رکاوٹیں پریشانیاں جو ہے آٹومیٹکلی طور پہ دور ہٹنا شروع ہوں گی۔ اچانک سے بڑی رقم اور انعامات کا ملنا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا زوڈک آتا ہے ٹورس کے بعد، ٹورس کے بعد جو نیکسٹ زوڈک آ جاتا ہے وہ پھر آئے گا جیمنائی برج جوزا۔ اچھا، جیمنائی والا زوڈک سائن پورا سال اپنی زندگی میں اس طرح ان کے اوپر انعامات کی برسات ہوگی کہ ان کا سوچ اور ان کا جو رجحان ہے وہ مذہب کی طرف بہت انکلائنڈ ہوگا، روحانیت کی طرف بہت انکلائنڈ ہوگا۔ یہ اپنی زندگی میں لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر خود بھی مذہب کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور تبلیغ کی طرف بھی جانا شروع کریں گے، اور یہ تبلیغی طور کے اوپر بہت سارے کاموں میں انوالو ہوں گے، یہ فلاحی طور پہ بہت سارے کاموں میں انوالو ہوں گے، اور ان میں قطعی طور کے اوپر کوئی نمود و نمائش نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے کہ ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس شخص کی کس طریقے سے اور کس ذریعے سے مدد کر رہے ہیں، اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس کس طرح لوگوں کی مدد کروانا شروع کرے گا، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تعاون کی شکل میں ہو، چاہے وہ مشورے کی شکل میں ہو، ذریعہ یہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ سے، ان کے ذریعہ سے لوگوں کے رزق میں، مقدر میں، نصیب میں، خوش بختی میں اور زندگی میں آسانی پیدا کرنا شروع کرے گا۔ ان کی سوچ اور نیت اتنی اچھی ہوگی کہ اللہ ان کی تعالیٰ سوچ اور نیت اتنی اچھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وسیلہ بنا دے گا دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بنا دے گا دوسروں کے رزق کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بنا دے گا دوسرے لوگوں کی ملازمتوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے بزنسز کے لیے۔ تو اس اعتبار سے جمنائے والے لوگ جو ہیں وہ اس سال اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش بختیاں
انجوائے کریں گے. زبردست. پھر اس کے بعد جمنائی ہی ایک ایسا زوڈک سائن نہیں ہے کہ جن کی زندگی میں شادی ہونے کے چانسز بہت خوش بخت ہیں. اچھا. اس کے علاوہ مزید اور بھی زوڈک سائنس ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، لیکن جمنائی ان میں پہلا زوڈک سائن ہے کہ جن کی زندگی میں اسی سال اگر یہ کوشش کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، تو یقینی طور کے پر ان کی شادی جو ہے وہ طے پا جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن آتا ہے جس کی زندگی میں قسمت کے مقدر کا ستارہ چمکے گا، اور وہ اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسا سوچ رہے ہیں کہ ان کو امیگریشن مل جائے، کوئی ایسا سوچ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر قید ختم ہو جائے، بندش ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، دشمن ان کے زیر ہو جائیں، حسدین ان کے دور ہو جائیں، اور یہ اپنی زندگی میں ایسا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مخلص لوگ ہوں جہاں سے ان کو فائدہ ملنا شروع ہو. یہ اپنی زندگی میں اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حصول ملازمت ہو جائے، ان کو ملازمت میں ترقی ملے گی، ان کو ملازمت میں کامیابی ملے گی، کام کی جگہ کے اوپر عزت ہوگا، اور ان کی زندگی میں بیماریاں دور ہونے جا رہی ہیں. اور یہ زوڈک سائن بنے گا کینسر برج سرطان. اچھا. کینسرینز والوں کی زندگی میں جہاں پہ خوشادگی ہے، پازیٹیوٹی ہے، بحالی ہے، خوش بختی ہے، ان کی زندگی میں جتنی ان کے اندر نیکیاں اور اچھائیاں ہیں، اس سال میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کی تمام تر نیکیوں اور اچھائیوں کا پھل دینا شروع کرے گا، ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملنا شروع ہوگا. تو کینسر تیسرا زوڈک سائن ہے اس سال جو کہ روحانی طور پہ بیماریوں کے اعتبار سے کشادگی حاصل کرے گا، اور روحانی طور کے اوپر جو ان کی بیماریاں ہیں اس سے ان کو نجات ملنا شروع ہوگی. تو کینسر بھی اس اعتبار سے بے پناہ برکتیں جو ہے وہ سمیٹنا شروع کرے گا. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے، نیکسٹ زوڈک سائن پھر جو بنتا ہے وہ بنے گا سیجیٹیریس برج اکوس. اچھا. ٹھیک ہو گیا. سیجیٹیریس جو ہے یہ چوتھا زوڈک سائن ہے جس کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر جوپیٹر کی شرفی پلیسمنٹ کی وجہ سے خوش بختیاں، فیورز، پازیٹیوٹی، برکتیں جو ہے ملنا شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر بحالی ہوگی، مالی طور کے اوپر برکتیں ہوں گی. ان کو بھی زندگی میں جیسے ٹورس والوں کی زندگی میں مالی طور کے اوپر خوشحالی ہے، ان کی زندگی میں بھی فائنینشلی طور کے اوپر برکتیں، بحالی، کشادگی، خوش بختی جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر آنا شروع ہوں گی. تو سیجیٹیریس جو ہے یہ ہمارے پاس چوتھا زوڈک سائن ہے. اس کے بعد سیجیٹیریس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کو کوشش کرنے سے روحانی سفر بھی ہوگا، خواہش کرنے سے کہیں نہ کہیں پہ حصول تعلیم کے لیے بھی ان کا سبب جو ہے وہ بن جائے گا، ابراڈ، بیرون ملک یا اپنے شہر سے دور. جیسے کہ اگر یہ کسی چھوٹے شہر میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، کسی دیہات میں ہے، اور یہ کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں شہر میں، تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے سبب بنائے گا کہ اس میں ان کو کامیابی ملے گی. تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھا زوڈک سائن. اچھا. یہ آپ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ویسے بھی مطلب ہیلپ فل ہوتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، کام آتے ہیں، اگر جاب وغیرہ ہو ویسے کریشن. بالکل ایسی ہے، کیونکہ سیجیٹیریس کا کیونکہ نا بیسیکلی ذہن کا مالک ہی جوپیٹر ہے. ہاں جی. تو جوپیٹر ان کے ذہن کا مالک ہے، اور جوپیٹر جو ہے ان کے ذہن کا مالک ہونے کی وجہ سے، اپنی شرفی کیفیت میں آنے کی وجہ سے، ان کی جو پیدائشی طور پہ نیچر ہے اپنی ذات سے لوگوں کو بلیس کرنا، فائدہ پہنچانا، اس بلیسنگز میں ان کے آپ یہ سمجھیں کہ وہ 10 گنا اور اضافہ ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ فلاحی کاموں میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے. اس اعتبار سے ہمارے پاس 4 زوڈک سائنس تو آ گئے، جس میں پہلا زوڈک سائن جو ہے وہ ٹورس ہے، پھر جمنائی ہے، پھر کینسر ہے، اور پھر ہے سیجیٹیریس. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو مزید ہمارے پاس جو خوش آئند زوڈک سائن اور کامیاب بروج نظر آتے ہیں، ان میں پھر 5واں زوڈک سائن آتا ہے پائسس برج حوت. پائسس والوں کی زندگی میں ایک تو ان کو محبت کا حصول ہوگا، محبوب ان سے راضی ہوگا، محبت کی شادی ہوگی، پسند کی شادی ہوگی. پھر ان کی زندگی میں اس اعتبار سے بھی یہ ٹائم فریم بہت اچھا نظر آتا ہے کہ اگر یہ عقد ثانی کی خواہش کر رہے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ میرج، تھرڈ میرج کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو زندگی میں کامیابی ہوگی. پھر اس کے بعد پائسس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں انعامات بے پناہ نظر آتے ہیں. اس پورے سال میں یہ اگر اپنی قسمت کو آزما رہے ہیں، لاٹری میں، انعام میں، پرائز بانڈ میں، یا کسی بھی ایسے کام میں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ایک دم سے غنی کر دے، تو اس اعتبار سے پائسس ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کو فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی جو ہے یہ بہت زیادہ انشاءاللہ مثبت اور دیر پا اور وسیع طریقے سے ملنا شروع ہوگی. تو یہ 5 زوڈک سائنس ہیں جن کی اس پورے سال میں شرف مشتری کی وجہ سے سب سے زیادہ خوش بختیاں نظر آتی ہیں کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس سے. اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ 12 سال کے بعد یہ جو ہے ان کی قسمت کا ستارہ چمکا تھا، اس کا ڈیوریشن کتنا عرصہ رہے گا؟ پورا 1 سال. لیکن یہ پورا سال جوپیٹر کی جو پلیسمنٹ ہے وہ شرفی برج میں ہوگی. گو کہ اس کے جو شرفی درجات آنے ہیں وہ بڑے کم ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. شرفی درجات اگر ہم لوگ دیکھیں تو ماڈرن اسکول آف تھاٹ کے مطابق اس کی جو ڈگریز ہیں یہ 12 اگست سے لے کے 17 اگست تک ہیں. لیکن چونکہ وہ اپنے شرفی گھر میں ہی موجود رہے گا تو اس وجہ سے فائدہ جو ہے وہ پورا سال ان کو دلائے گا. اور یہ ٹائم فریم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ آف جولائی سے شروع ہونا ہے اور یہ اگلے سال جون تک رہنا ہے. ویسے ان کو بھی چاہیے اپنا مائنڈ میک اپ رکھیں، مائنڈ میک اپ بھی رکھیں، اور جہاں سے جو اللہ تعالیٰ ان کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کو فوری طور کے اوپر پک کر کے شروع کریں، مطلب ان کو نظر انداز نہ فائدہ ملے گا، ان کو نیگلیکٹ نہ کریں.
निकले, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। अब आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी रिसर्च होती है और बड़ा इल्म है माशाल्लाह आपके पास। तो इसके अलावा आपने फरमाया था कि आप एक हॉरोस्कोप का शुरू किया हुआ आपने, जो कि डेली लोगों को हाँ बताते हैं। बिल्कुल, रोज़ाना की तो देखें लोग जो हैं वो वीकली और मंथली तो सुनते हैं और आपके चैनल को भी जी, सुन रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट मैसेजेस भी मैं देख रहा होता हूँ जो कि ये जी, कहते हैं कि आप रोज़ की बुनियाद के ऊपर हमें कि हमारे दिन का हालात जो हैं वो कैसे पता रहेंगे। चल जाए। तो उसके लिए मैं एक बहुत तवील अरसा से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ ज़िंजानी टीवी के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ज़िंजानी टीवी है यूट्यूब और पर। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, और सब्सक्राइब होगा तो रोज़ मेरी वीडियो दिन शुरू होने से 3-4 घंटे पहले वहाँ पे आप अपलोड टोटल होती है। 12 रोज़ का बताते टोटल हैं, 12 डेली बरूज जो। का, रोज़ाना का भी, जी, हफ़्ते का भी, महीने का भी। तो माशाल्लाह, वो चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको रोज़ की वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगी। मिल जाया करेंगे, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। दैट इज़ राइट। बटन सेकंड आपका नंबर भी चल रहा है, अगर किसी ने अपना कोई रूहानी मसला पूछना है, अपना ज़ाचा बनवाना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ के आगे जो है बैलेंस हो जाए, तो ज़रूर रब्ता कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।